أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نور الأولين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. سامعین محترم، قرآن کی جس آیہ مجیہ کو سرنامہ کرام قرار دیا، اس کے ذیل میں گفتگو کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہوں. اے اللہ تو رحمان رحیم ہے، عظیم ہے، کریم ہے، سمیع الدعا ہے. تجھے واسطہ ہے تیری پاک ذات کا، تجھے واسطہ ہے مولا حسین کا. ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم، جس برادر کی جو بھی نیک حاجات ہیں ان تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما. جن کے اولاد نہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں جلد سے جلد اس سے رہائی عنایت فرما. باطل قوتوں کو جو اسلام کے برخلاف ہے پروردگار ان قوتوں کو نیست و نابود فرما. مومنین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جہاں جہاں پر سازش ہو رہی ہیں ان تمام سازشوں کو ناکام فرما. ہم سب میں اتحاد و اتفاق قائم فرما. مل کر دین اسلام کے لیے کام کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس ادارے کو دن رات ترقیاں عنایت فرما. ان کے تمام نیک مقاصد میں کامیابیاں عنایت فرما. برادر اختر جعفری صاحب باقر بھائی اور جو بھی ان کے رفقا برادر جو کمیٹی ان کی کام کری پروردگار ان سب پہ دن رات اپنی رحمتوں کا نزول فرما. دن رات ترقیاں عنایت فرما. اے میرے اللہ، جو پڑھنے والے، جو شرکت کرنے والے، جو جس طرح سے اہتمام کرنے والے ہیں سب کو بہترین اجر عنایت فرما. اپنا خاص فضل و کرم ہم سب کے شامل حال فرما. دن رات اپنی معرفت اور اپنی عشق میں اضافہ فرما. معرفت محمد و آل محمد، عشق محمد و آل محمد و سیرت آل محمد میں چلنے کی توفیقات میں اضافہ فرما. وقت کے امام کی معرفت عنایت فرما. وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں مولا کے خدمت گاران میں شامل فرما. مولا کو ہم سے راضی فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے گا. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ فصیحہ کو سرنامہ قیام کر دیا، اور کیونکہ آج کی گفتگو میری نوجوانوں سے ہے اور بزرگوں سے تو دعا لینی ہے فقط مجھے، تو ہے نوجوانوں سے جو میری ماں بہنیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور بچے آئے ہوئے ہیں. گفتگو آپ سے ہے، دعائیں اپنے بزرگوں سے لینی ہے. تو دیکھیں پروردگار عالم سوال کر رہا ہے ساری دنیا کے انسان سے، هل يستوي الذين يعلمون والذین لا یعلمون، آیا جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جاننے والے ہیں کیا برابر ہے؟ اللہ سوال ہی وہ کر رہا ہے جس میں نہ چھپا دیا ہے خود، یعنی سوال ہی وہ کر رہا ہے کہ جو جاننے والے ہیں جو نہیں جاننے والے ہیں کیا برابر ہیں. پھر عجیب بات یہ ہے، دیکھیں میں اپنی گفتگو سٹارٹ کر رہا ہوں، بزرگوں سے دعا لینی ہے. نوجوانوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک باپ کے بہت سارے بچے ہیں،
تو ان میں کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ گھر میں ہے تو عزت دار ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ گھر میں ہے تو عزت دار ہیں، گلی میں ہے تو عزت دار ہیں، محلے میں ہے تو عزت دار ہیں، شہر میں تو عزت دار ہیں، کسی کونے میں چلے جائیں ملک کے عزت دار ہیں، یعنی وہ جہاں جہاں جاتے ہیں عزت پیچھے پیچھے آتی ہے۔ بھئی یہ کون بچے ہیں جب ایک ہی باپ کے، اختر سجافی صاحب، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، دوسرے بچے کو وہ عزت نہیں، وہ مقام نہیں ہے، لیکن ایک یا دو بچے ایسے ہیں جہاں جہاں جاتے ہیں عزت ان کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ کوئی پوچھے بھائی جب ایک ہی باپ کی اولاد ہے دوسرے بچوں کو عزت نہیں ملتی ہے، اس سے عزت ملتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی جس کے پاس علم زیادہ ہے اس کی عزت زیادہ ہے۔ یا بھائی جس کے پاس علم زیادہ ہے اس کی عزت زیادہ ہے۔ اللہ نے علم میں یہ کمال رکھا ہے، علم جس کے پاس جاتا ہے اسے عزت دار بنا دیتا ہے۔ اللہ نے یہ کمال علم میں رکھا ہوا ہے، یہ جس کے ظرف میں بھی جائے گا نا اسے عزت دار بنا دے گا۔ یاد رکھے گا دنیا والے عزت تلاش کرتے ہیں دولت مندوں کے پاس، بادشاہوں کے پاس، وزیروں کے پاس، بہت مشیروں کے پاس۔ اللہ کہتا دیکھو عزت وہاں نہیں ہے، عزت کو علم میں رکھا ہوا ہے۔ تمہیں عزت چاہیے علم حاصل کرو، تمہیں عزت مل جائے گی۔ دیکھو پنجاب والے سب سے زیادہ جانتے ہیں اس بات کو، سندھ والے نہ جانتے ہو، پنجاب کا ایک ایک بچہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ میں جملہ کہوں گا میرے بزرگان میری بات کی تائید کریں گے، جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں عزت علم سے ملتی ہے، عزت علم سے ملتی ہے، عزت علم سے ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے یہ پنجاب کا غریب بیٹا اتنا غریب بیٹا کہ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، دوپہر کو روٹیاں لگاتا ہے، شام کو کالج پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ بچہ جو اتنا غریب تھا کہ روٹیاں لگا رہا ہے تندور کی اور پڑھ رہا ہے۔ ایک وقت یہ آیا کہ جب پورے پنجاب میں اس نے ٹاپ کیا، وزیر اعظم اس کے گھر آیا، وزیر اعلیٰ اس کے گھر آیا، آرمی چیف اس کے آیا، یعنی ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ سارے اس کے گھر آئے ہیں۔ بھائی سب اس کے گھر چل کے آئے کہ نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا ہے ہر کوئی اس کے گھر پہنچا ہے، ہر کوئی وقت مانگ رہا تھا، بھائی وقت دے دو، ملاقات کرنی ہے۔ آپ جائیں وزیر اعظم کے پاس، وقت نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں، وقت نہیں ہے، آرمی چیف کے پاس جائیں، وقت نہیں ہے، وڈیرے کے پاس جائیں، وقت نہیں ہے۔ لیکن علم حاصل کرو گے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود چل کے آئیں گے۔ یا اللہ نے علم میں یہ کرامت رکھی ہے، علم میں یہ شرافت ہے کہ جس کے پاس علم جاتا ہے اسے عزت دار بنا دیتا ہے۔ میرے بھائی اللہ کو زندگی دے، مجھے آپ بتائیے گا دنیا کے لوگوں کے پاس حکومت ہے، فوج ہے، تخت ہے، ہر چیز ہے، علی کے پاس علم ہے، ان کے پاس فوج ہے، اقتدار ہے، منبر ہے، اسلحہ ہے، دنیا جہاں کے خزانے ہیں، علی کے پاس علم کا خزانہ۔ بتاؤ علی ان کے پاس گئے یا وہ علی کے پاس آئے؟ علی 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 مل گئے، علی 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 محمد محمد۔ مجھے کوئی بات کہنی نہیں تھی لیکن آپ کے نعرے پر کہہ دیتا ہوں، علم زندگی کا نام ہے، علم زندگی کا نام ہے۔ علم میں کتنے حرف ہیں بھائی؟ این لام میم، تین ہے۔ شروع کیا ہے؟ این، آخر میں کیا ہے؟ میم۔ علی کی این علم کی ابتدا علی ہے، علم کی انتہا محمد ہے۔ علم ہے۔ اور آپ نے سنا ہے نا کہ سارے نبی دل در کے سوالی، سنا ہے نا جب آؤ گے تو در میں کتنی دفعہ آنا ہے؟ 2 دفعہ۔ ایسے ہی ہے نا جب شہر میں آؤ گے تو در میں 2 دفعہ آنا ہوگا۔ اسی لیے علم میں علی این لام، علم میں بھی این لام، آخر میں بھی کہ شہر میں 1 دفعہ آنا ہے، در میں 2 دفعہ آنا ہے۔ عزیزوں یاد رکھنا لوگوں کے پاس حکومتیں ہیں، فوج ہے، اسلحہ ہے، منبر ہے، دربار ہے، ہر چیز ہے، علی کے پاس علم ہے۔ میرا مولا کسی کے پاس نہیں گیا، ہر کوئی علی کے پاس آیا، ہر کوئی علی کے پاس آیا، ہر کوئی علی کے پاس آیا، اور یہ کہتا ہوا آیا اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ کہتا ہوا
صادق علیہ السلام. بھائی آپ کا چھٹا امام ہے، مسلمانوں کا پہلا امام، مسلمانوں کا پہلا امام، اور آپ کا چھٹا امام جناب ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے پاس 2 سال پڑھتے رہے. کہتے تھے لولا سنتان لہلاک نعمان، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے جو امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. بھئی آپ نے دیکھا رسول کے بعد 2 گروہ چلے ہیں، ایک وہ ہے جو نجات دینے والا ہے، ایک وہ ہے جو ہلاک ہونے والا ہے. نجات کون دے رہا ہے، ہلاک کون ہو رہا ہے؟ آواز آئے گی جن کے پاس علم ہے وہ نجات دینے والے ہیں، جن کے پاس خزانے وہ ہلاک ہو جانے والے ہیں. جس کے پاس علم کا خزانہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ نجات دینے والا ہے. کہ بھئی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 70 سال کے قریب ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہ 2 سال. 70 سال کے پورے ہیں. کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہ 2 سال. کہتے ہیں کہ حضور آپ تو 70 سال کے قریب ہیں، یہ 2 سال کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ میں اپنی زندگی کو فقط وہی زندگی مانتا ہوں جو امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزاری ہے. بس وہی میری زندگی ہے، اس کے علاوہ زندگی نہیں ہے. تو عزیزو علم وہ کمال ہے کہ شاعر نے کہا علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا. شاعر کہتا ہے علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے. علم کا کمال ہے، علم کا کمال ہے. فقط میری اور آپ کی بات نہیں ہے. چلو پہلا انسان دنیا میں آیا ہے، اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. وہ جو سجدہ کرنے والے تھے، جو رکوع کرنے والے تھے، جو تسبیح کرنے والے تھے، جو تقدیس کرنے والے تھے، کیا کہا پروردگار عالم اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا. بھئی اللہ کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. وہ فرشتے جو تقدیس بیان کرنے والے ہیں، جو تسبیح بیان کرنے والے ہیں، جو حمد و ثنا کرنے والے ہیں، کیا کریں؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا. تو اللہ کہہ دے گا تمہیں حق کس نے دیا؟ بھئی میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، تمہیں حق کس نے دیا ہے؟ میں جسے چاہے بنا دوں. لیکن یاد رکھنا جب انہوں نے کہا اللہ اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، اللہ نے کچھ نہیں کہا. اللہ سنو انی اعلم ما لا تعلمون، جو میرے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. آپ نے غور کیا نوجوانوں، اللہ نے کتنی صفات اللہ کی جو قرآن کے اندر آپ کو ملتی ہے. کتنے قرآن کے آخری صفحے پہ آپ 99 دیکھتے ہیں اللہ کے نام. 99 اللہ کے نام لکھے ہوتے. یاد رکھنا اللہ کے نام 99 نہیں ہے. یہ تو ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ قرآن کے اینڈ میں 99 لکھ دیتے ہیں. نوجوانوں سنیے گا، جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے ویسے اللہ کے اسماء لامحدود ہیں. ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اللہ نے جتنے اللہ کے اسماء ہیں، جب فرشتوں نے کہا اسے بنائے گا جو فساد برپا کرے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا میں مالک ہوں، میں حی ہوں، میں قیوم ہوں، میں رزاق ہوں، میں اول ہوں، میں آخر نہیں. اللہ کے جتنے اسماء تھے اللہ نے کسی ایک کا بھی اظہار نہیں کیا. پہلا انسان دنیا میں آیا ہے تو اللہ نے وہاں پر جس اسم کا، جس صفت کا اظہار کیا اسے علم کہتے ہیں. اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. دیکھیں گفتگو 2 طریقے کی ہے. پہلی گفتگو کیا؟ جب اللہ نے کہا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا. اللہ کہہ رہا انہیں بنا، اسے بنائے گا جو فساد برپا کرے گا. اللہ نے گفتگو سن لی، کیا کہا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے. پھر اللہ نے کہا اچھا بتاؤ یہ اسماء کون ہے؟ اللہ نے پھر کہا بتاؤ یہ اسماء کون ہے؟ سنیں گے جب اللہ نے ان سے کہا نا تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو تو بتاؤ یہ اسماء کون ہے؟ جواب کیا کہ فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمارے پاس یہ علم ہی نہیں ہے. دیکھیں فرشتوں نے کس چیز کا اظہار کیا. پہلے کہہ رہے تھے ہم تقدیس کرتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں. پہلے بتا رہے تھے ہم کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. پہلے یہ بتا رہے ہیں. اللہ نے کہا بتاؤ یہ اسماء کون ہے؟ کیا کہیں؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمارے پاس تو یہ علم ہی نہیں ہے.
پہلے جملہ کہا ہے، جب یہ کہہ رہے لا علم لنا، اس سے پہلے کیا کہا؟ سبحانک. اب کہہ رہے اللہ تیری ذات پاک ہے. پہلے کہا اسے بنائے گا، جب اللہ نے کہا تو اسما کون ہے تو اب اعتراض نہیں ہوتا، اللہ کی تعریف ہوتی ہے. اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں یہ اسما کون ہے. اللہ نے کہا اچھا آدم تم بتاؤ، آدم تم بتاؤ یہ اسما کون ہے. ایک طرف ذاتیں تھی، ایک طرف ان کے نام تھے، کہ بتاؤ یہ نام کس کا ہے. آدم نے ایک کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، ایک کو دیکھا، پھر دیکھتے رہے. آدم دیکھتے رہے کہ یہ سب سے زیادہ چمکتا ہوا محمد مصطفیٰ ہے، یہ علی مرتضیٰ ہے، یہ فاطمہ زہرا ہے، یہ حسن مجتبیٰ ہے، یہ حسین شہید کربلا ہے. جیسے ہی آدم نے بتایا سب سجدے میں گر گئے. اختر جعفری صاحب ہم تو بوڑھے ہونے والے ہیں، یہ سنتے سنتے کہ مولا کا عزادار بوڑھا نہیں ہوتا ہے. یہاں تو جوانوں کی آواز نہیں نکل رہا ہے، کوئی زندگی دے سکتے مل کے بابا سے بولے سلوات پڑھتے ہیں ماحول والا. لا علم لنا، ہمارے پاس علم بھی نہیں ہے. اللہ نے کہا تم بتاؤ آدم. دیکھیں جملہ کیا کروں، آدم تم بتاؤ یہ اسما کون ہے. آدم نے تمام کے تمام اسما کا بتا دیا. یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ علی مرتضیٰ ہے، یہ فاطمہ زہرا ہے، یہ حسن مجتبیٰ ہے، یہ حسین شہید کربلا ہے. جب تمام کے تمام اسما کا بتا دیا تو تمام کے تمام فرشتوں نے آدم کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیا. نوجوانوں یہ آپ سے گفتگو ہے، جتنی میری ماں بہن بیٹھی ہیں جو پڑھتی ہیں ان سے گفتگو کر رہا ہوں. بزرگوں کی دعا لینی، ہر انسان میں اللہ نے غیرت رکھی ہے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. ہر انسان میں یہ غیرت ہے کہ کوئی انسان نہیں چاہتا اس کا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکے. یہ ہر انسان میں غیرت رکھی ہوئی ہے اللہ نے کہ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں جھکے. اگر کبھی مجبوری کے سمجھ آپ کا سر کسی بھی دولت مند کے پاس جھک گیا یا کسی اور مجبوری وغیرہ کے پاس آپ کا سر جھک گیا تو یقین جو جان لے گا مجبوری میں سر تو جھک سکتا ہے، دل نہیں جھک سکتا. یہ کوئی بھی انسان جس میں غیرت ہے وہ کبھی نہیں چاہتا اس کا سر اللہ کے علاوہ غیر کے آگے جھکے. جملہ کہہ رہا ہوں میں، یہ ہر انسان میں غیرت ہے، نہیں چاہتا اس کا سر اللہ کے علاوہ کسی غیر کے آگے جھکے. لیکن اللہ نے علم میں یہ کرامت رکھی ہے، یہ عظمت رکھی ہے، اہل علم کی بارگاہ میں سر بھی جھکتا ہے، دل بھی جھکتا ہے. یہ کرامت اللہ نے اگر کسی کو دی ہے علم کو یہ بھی تو جائے. اللہ نے پہلے کیا کہا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا اسے بنائے گا جو فصل کا کرے گا. جب آدم نے بتا دیا پھر اللہ نے نہیں کہا سجدہ کرو، پھر اللہ نے نہیں کہا. آدم نے سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. جوانوں سنیے گا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. بھائی سب نے کیا، فرشتوں نے نہیں کیا. اچھا فرشتے کون ہیں؟ آپ کہیں گے نورانی. نورانی ہے. شیطان کون ہے؟ ناری. ناری ہے. جس نے سجدہ کیا بول رہی ہے، فرشتے نوری، صحیح ہے، شیطان ناری. تو پتہ چل گیا آدم کے آگے سر جھکایا جو نوری تھے، جس نے نہیں جھکایا وہ شیطان تھا. پتہ چل گیا جو اہل علم کی قدر کرتا ہے اس میں نورانی صفت ہوتی ہے، جو قدر نہیں کرتا شیطانی صفت ہوتی ہے. جو بھی اہل علم کی قدر کرتا ہے تو اللہ نے ایک رحمانی صفت رکھی ہے، ایک نورانی رکھی ہے، ایک شیطانی رکھی ہے. تو عزیزان محترم یہ کمال کس میں ہے؟ یہ علم میں کمال ہے. اور یاد رکھیے گا نوجوانوں، آپ سے گفتگو ہے، بزرگوں کی دعا لیں. پروردگار عالم میں مولا فرماتے ہیں علم میں کرامت ہے، شرافت بزرگی ہے. اور جو سنو گے مولا فرماتے علم حکمرانی کا نام ہے. اگر چاہتے ہو تم حکمران بننا، اگر
کے پاس نہیں جانا کسی دولت مند کی وجہ، بس ایک کام کرو علم کے پاس آؤ، یہ تمہیں عزت دار بنا دے گا۔ علم حاصل کرو، جو علم حاصل کرتا ہے پروردگار عالم اسے عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے یہ سوال کیا تھا کہ نہیں، چلے آج کل یہ دعوت کیا تھا تو نوجوانوں کو مزید بیان کرنے کے لیے ایک اور مجھے سوال کرو، بیٹا آپ بتائیے گا، آپ مجھ سے بات کریے گا، یہ کیا ہے؟ کیا بیٹا کیسے بتایا آپ نے؟ آپ نے کیسے بتایا مجھے؟ کس سے دیکھا آپ نے؟ آنکھوں سے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ چلے بیٹا انسان اپنی آنکھ سے کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ اب بھائی سوال ہے، انسان اپنی آنکھ سے کسی شے کو نہیں دیکھتا۔ آپ کہتے ہیں مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں کہوں گا بھائی نہیں، یہ آپ کا تو کمال نہیں ہے۔ آپ نے کہا کیسے؟ میں نے کہا فرض کرے رات ہو رہی ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا سارے دروازے بند کر دو، سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ میں نے کہا پردے ڈال دو، سارے پردے ڈال دیے گئے۔ میں نے کہا ساری لائٹیں بند کر دو، ساری لائٹیں بند ہو گئی۔ میں نے انگلی اتاری، میں نے کہا بیٹا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہ مولانا صاحب مجھے کیا معلوم؟ میں نے کہا اللہ نہ کرے کہ آنکھ خراب ہو گئی ہے، کہ آنکھ خراب ہو گئی ہے، کہ نہیں مولانا آپ تو صحیح ہے۔ میں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں ہے، کہ مولانا صاحب ہوگی۔ تو میں نے کہا نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کہ مولانا صاحب نور نہیں ہے، کہ مولانا صاحب نور نہیں ہے۔ تو عزیزوں کا یاد رکھنا، یہ کام دیکھنا آپ کا نہیں ہے، یہ نور کا ہے۔ خدا کے جوانوں بات بتاؤ یہ کس کا کام ہے؟ جیسے مولا کے ماننے والے کا سنارا لگا ملی آپ کو دور تک لے کے جانا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ بول رہی یہ کام کس کا ہے؟ دیکھنا کام ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھنا کام کس کا ہے؟ دیکھنا کام ہے نور کا۔ دیکھنا کام کس کا ہے؟ نور کا۔ جب بات سمجھ آ گئی نا، دیکھنا کام ہے نور کا، تو پھر یقین جان لو جس کا جیسا نور ہوگا ویسا دیکھے گا۔ جب دیکھنا کام نور کا ہے نا، تو جس کا جیسا نور ہوگا وہ ویسا دیکھے گا۔ رسول گئے معراج میں، جب معراج سے ہو کر آ گئے تو بتا رہے تھے میں رات معراج میں گیا تھا، میں نے اللہ سے کلام کیا، باتیں ہوئی۔ ابو جہل آ گیا، محمد کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم آسمان گھوم کے آ گئے؟ کہ نہیں میں گھوم کے آ گیا تھا، ابھی بحث ہو رہی تھی، اتنے میں علی آ گئے۔ اتنے میں جب علی آ گئے، اس کے ذہن میں تھا کہ میں کہوں گا کہ محمد خاموش ہو جاؤ، محمد کو خاموش کروں گا، علی سے پوچھوں گا علی بتاؤ کیا ممکن ہے کوئی رات و رات سارا آسمان گھوم کے آ جائے؟ علی کہتے ہیں منع۔ جب علی منع کر دوں گا کر دیں گے، میں کہوں گا علی اپنے بھائی محمد کو سمجھاؤ، اپنے بھائی محمد کو سمجھاؤ، کیسی بھیٹی بھی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی رسول کو چپ کیا، مولا علی کی طرف گیا، یاد ایک سوال کا جواب دو۔ کیا بتا سوال کیا؟ علی بتاؤ کیا ممکن ہے کوئی رات و رات انسان سارا آسمان گھوم کے آ جائے؟ مولا نے مسکرا کر کہا معصوم جب چاہے۔ میرے مولا کا معصوم جب چاہے۔ اتنا کہنے کے بعد میرے مولا آگے بڑھے، رسول کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہ یا رسول اللہ رات جو اللہ سے آپ کی باتیں ہوئی وہ آپ بتاتے ہیں یا میں بیان کروں؟ بھائی دیکھنا کام تو نور کا ہے نا، وہ آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا علی جب میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا یا تو میری ذات تھی یا اللہ کی ذات تھی، علی تجھے کیسے پتا چل گیا؟ میرے مولا کا یا رسول اللہ آپ عرش میں تھے، میں فرش میں تھا، آپ نے گھر میں دیکھا ہوا تھا جو آپ اللہ سے باتیں کر رہے تھے، کانوں سے سن بھی رہا تھا، آنکھوں سے دیکھ بھی رہا تھا۔ تو دیکھنا کام تو نور کا ہے، تو جس کا جیسا نور ہوگا وہ ویسے ہی دیکھے گا۔ میں سامنے والوں کو دیکھتا ہوں، پیچھے والوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے تو رسول نماز پڑھا رہے ہیں، کچھ منافقین پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، رسول سے پہلے رکوع میں جا رہے ہیں، رسول سے پہلے ذکر کر رہے ہیں، رسول سے پہلے سجدہ کر رہے ہیں۔ نماز تمام ہوئی، اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھ سے پہلے رکوع میں کیوں جا رہے ہو، سجدے میں کیوں جا رہے ہو؟ کہا بھائی رسول کا چہرہ تو سامنے ہوتا ہے، انہیں پیچھے کیا پتا؟
उन्हें क्या मालूम हम क्या कर रहे हैं, रसूल तो सामने है, उन्हें क्या मालूम पीछे क्या हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हें क्या मालूम है, मैं जैसे सामने से देखता हूँ वैसे उससे देखता हूँ। देखना काम तो नूर है ना, नूर का है। तो अभी मैंने कहा बेटा ये क्या है, आपने कहा अंगूठी। मैंने कहा कैसे पता चला, आपने कहा मौलाना मैंने आंखों से देख के बताया। तो मैंने कहा देखना काम किसका है, नूर का। तो अब जैसा आपका नूर होगा आप वैसे ही देखेंगे ना। अच्छा भाई जाफरी साहब मेरे करीब बैठे हुए, अल्लाह ने जिंदगी दी, तो ये मेरे साथ जितना मेरे करीब होंगे तो भाई ये मुझे बड़े नजर आएंगे, बड़े नजर आएंगे ना। ये मुझसे जितना दूर होंगे, जवानों में फंसा का बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं जो पहुंच जाएगा, ये मेरे करीब होंगे मुझे बड़े नजर आएंगे, ये जितना दूर होंगे उतने छोटे। भाई कम से कम बता रहा हूँ, बात कहते हैं इससे ज्यादा भी है। ये जो सूरज पर चमकती हुई चले परे नजर आती है, कौन सूरज, ये कितना बड़ा है, ये हमारी जमीन से कम 110 गुना बड़ा है। कम से कम बताओ 110, इससे भी कहीं बड़ा है। तो 110 गुना कितना है, एक छोटी सी प्लेट, ठीक है, ये इतना बड़ा, इतना से कैसे हो गया, इतना बड़ा सूरज ये इतना से कैसे हो गया। आप कहेंगे मौलाना फासला हो गया है, वो दूर बहुत है, मैं जुमला कह रहा हूँ फसाई का, मौलाना ये फासला हो गया है, ये दूर बहुत है। तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा फासले में कौन सा राज छुपा हुआ है, बड़ा भी छोटा हो जाता है। तो भाई ये फासले में राज क्या है, जब मैं ये सवाल करूंगा ना आप कहेंगे हमें नहीं पता, बस साइंस ने इतना बताया है जब फासले पे हो जाए तो चीज बड़ी छोटी हो जाती है। सूरज बहुत दूर है इसलिए छोटा हो गया। हमने कहा नहीं हमें हकीकत चाहिए, कि हमें तो नहीं पता। शाही ने कहा बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, वो बदनसीब देख अली को पुकार के। मुश्किल आ गई तो अली किधर पे आ जाओ, मुश्किल कुछ है तो आओ उस अली के पास चलते हैं जो तीसरा अली है, जिसे इमाम अली रज़ा कहते हैं, उस इमाम की बारगाह में चलते हैं। अच्छा देखो बेटा, जो आपकी किताबें हैं ना, टॉर्च जब देखते हैं आपकी एक टॉर्च की रोशनी चल रही है तो कैसे बनी होती हो कि ये टॉर्च की जो जहां से रोशनी निकल रही है ये गोल, फिर यहाँ से एंगल क्या होगा, ऐसे एंगल जा रहा होगा, ऐसे बाज़ जगह ऐसे जाता है, बाज़ जगह ऐसे जाता है, ज्यादातर इस अंदाज से जा रहा है, सही है। तो वजह क्या होती है, वजह ये देखो मेरे ये करीब है, होगा क्या, जब नूर की शुआ निकलेगी यहाँ से तो वो फैलेगी ज्यादा, ये करीब है तो फैलेगी कम और ज्यादा इनकी आंख में जाएगी, इसलिए वो चीजें बड़ी नजर आएगी। और जब ये दूर होंगे वहां से नूर की शुआ निकलेगी तो वो दुनिया में फैल ज्यादा जाएगी, इनकी आंख में कम जाएगी, इसलिए वो छोटी नजर आएगी। समझ आ गई बात, ये फासले में राज, ये मैं फजाइल का जुमला कह रहा हूं जो सुन सकता सुने। देखो जब कोई चीज दूर होती है ना, वहां से जब नूर निकलता है वो दुनिया जहान में फैल ज्यादा जाता है, थोड़ा आपकी आंख में जाता है, इसलिए वो आपको छोटा जाता है। और जब कोई नूर से करीब होता है वो फैलता कम है और उसकी आंखों में ज्यादा जाता है। मैंने जुमला कह दिया, अभी तक आप पहुंचे नहीं है, मैं आपको कहां पर फजाइल में लेके जा रहा हूं। भाई कानून ये है ना कि जो नूर से करीब होगा उसे बड़ा नजर आएगा, जो नूर से करीब होगा उसे बड़ा नजर आएगा, जो नूर से दूर होगा उसे छोटा नजर आएगा। तो अब तो समझे आपको आले मोहम्मद इतने बड़े क्यों नजर आते हैं। जो नूर के करीब वो क्या होगा, करीब होगा बड़ा नजर आएगा, जो दूर होगा छोटा नजर आएगा। तो आप यकीन जान लीजिएगा आले मोहम्मद जो आपको इतने बड़े नजर आते, खुदा के बाद जो सबसे बड़े आपको नजर आते आले मोहम्मद, इसकी वजह यह है क्योंकि आप आले मोहम्मद से करीब हैं, आप उनके करीब हैं। और जो आले मोहम्मद को दूर रख रहे हैं वो आले मोहम्मद से दूर है। अपने नसीब की बात है कि कौन नूर के करीब है। अच्छा फिर अच्छी बात यह है, मुझे वक्त भी देखना है क्योंकि मुझे वहां टाइम का भी एहसास है, अपनी गुफ्तगू को चाहूंगा कि उस वक्त के लिए बोल दूं। तो अजीज जो नूर से करीब होगा, ठीक वो क्या है, नूर से करीब हो बड़ा नजर, दूर हो छोटा। तो अब अच्छी बात यह नूर के अंदर कितने
नून वाव अदद कितने बनेंगे 3 इसके अदद निकाले कितने बनेंगे 251 251 251 ना जहन्नुम कितने अदद है 256 और 251 एक है 251 जहन्नुम एक है 256 क्या नूर खुदा करे आपने गौर ही नहीं किया एक है 251 एक है 256 एक है नूर एक है नार जहन्नुम कितने का फर्क है मैंने जुमला हत्या कर दिया आपका पहुंच रहे भाई 5 ही का तो फर्क है आपने गौर नहीं किया अगर कोई नारी हो 5 के दामन को थाम ले नूरी हो जाता है हो जाता है जुमला हत्या कर दिया अगर कोई नारी हो 5 के दामन को थाम ले तो नूरी बन जाता है तो पंजतन पाक का 5वां कौन है मौला हुसैन पंजतन पाक के 5वें हुसैन है तो अब तो बात समझ में आ गई जब तक जय हुसैन पर हुर नहीं आया था नारी था हुसैन को थाम दिया अलैहिस्सलाम हो गया जिंदाबाद जिंदाबाद जो थाम लेगा और अगर कोई नूरी हो गौर करिएगा अगर कोई नूरी हो 5 का दामन छूट जाए तो लाख नूरी होते हुए नारी बन जाएगा जानते हैं ना उमर साद एक वक्त हुसैन हुसैन करता था लेकिन दौलत के लालच में जब हुसैन को छोड़ा अलैहिस्सलाम को गया अब लानतुल्लाह हो गया है तो 5 का दामन थाम लो नूरी हो जाओगे छोड़ दोगे नारी हो जाओगे तो अब मेरी बात के देखना काम किसका है नूर का ठीक है ना जब देखना काम नूर का है अब मैं नतीजा दे रहा हूं क्योंकि मुझे वक्त खत्म करना है देखना काम है नूर का रसूल अकरम क्या फरमाया अल इल्मु नूरुन इल्म नूर है इल्म नूर है इल्म जिंदगी है इल्म हयात है इल्म तरक्की है इल्म बादशाहत है इल्म हयात का नाम है जिंदगी का नाम है इज्जत का नाम है आबरू का नाम है शर्फ का नाम है करामत का नाम है अजमत का नाम है बुजुर्गी का नाम है खलबत का नाम है अगर चाहते हो जमीन पे बैठते हो अर्श वाले बन जाओ इल्म के दर पे आ जाओ इल्म तुम्हें अर्शी बना देगा देखो मैंने जुमला कह दिया इन आंखों में भरोसा न करना ये आंखें नहीं हैं देखना काम इल्म का है इल्म नूर है यही तो वजह है ना याद रखना बस मैं मसले पे आ रहा हूं देखना काम है नूर का नूर इल्म को कहते हैं इल्म के पास आओगे ना तो इल्म तुम्हें कहां लेकर जाएगा चलो आओ अपने मौला की बारगाह में चलते हैं वो तुम्हारा अव्वल इमाम कि जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब है भाई आपके जरूर की आवाज बता चलो नौजवानों मौला से पूछते हैं मौला ये जितने जवान बैठे हुए आपके मानने वाले आपकी कोई तमन्ना है मौला अली कह रहे हैं मेरी तमन्ना है इनसे मौला तमन्ना क्या है सुनो मौला की तमन्ना अली मौला क्या कहते हैं मौला कहते मेरे मानने वालों मैं तुम्हें आलिम देखना चाहता हूँ अली की तमन्ना है अली कहते मेरी तमन्ना मेरे मानने वालों मैं तुम्हें आलिम देखना चाह रहा हूँ फिर कहते अच्छा अगर तुम जिंदगी के मामलात में बिखर गए हो तुम काम काज में आ गए हो आलिम नहीं बन सकते तो सुनो नहीं बन सकते तो फिर तालिबे इल्म बन जाओ अल्लाहू अकबर मौला अली की तमन्ना क्या है आपसे मौला अली कहते हैं कि मेरी तमन्ना है मैं तुम्हें आलिम देखना चाहता हूँ और कहते देखो अगर नहीं आलिम बन सकते दूसरा काम करो या तुम तालिब इल्म बन जाओ फिर कहा सुनो अगर तुम्हारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि तालिब इल्म बन सको ना आलिम बन सकते हो ना तालिब इमाम में का फिर तीसरी अली की तमन्ना है फिर ये बन जाना मौला फिर क्या करूं ईमान का सुनो कि जब आलिम बन सको ना तालिब इल्म बन सको फिर तुम इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना
सल्लिया मौला फरमाते फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। क्यों? फिर इमाम खबरदार इसके अलावा ना बनना। मौला ने कहे इन तीनों के अलावा ना बनना। मौला क्यों? फरमाती इसलिए इस दुनिया में इनके अलावा जो भी है वो कूड़ा करकट है। आपका मौला फरमाना है इसके अलावा इस दुनिया में जो भी है वो कूड़ा करकट है और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या इनसे मोहब्बत करने वाले बनो। क्यों? इसलिए ये जहां जाएंगे तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। हम ये देख आओ चलो उस इमाम की बारगाह में जो छठा इमाम है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह। मेरे कौम के नौजवानों की क्या बात कर रहा हूं मैं, पता है अगर छठे इमाम आ जाए, मेरे भाई छठे इमाम आ जाए, इमाम फरमाते हैं अगर मेरे सामने मेरा मानने वाला शिया आ जाए, जवान हो और उसे दीन के मसले पता ना हो और वो मेरे सामने आ जाए, इमाम फरमाते मैं तलवार निकालूंगा और उसकी नाक पे मारूंगा तलवार से। इमाम कह रहे मैं देखकर खुश नहीं हुआ, मैं अपनी तलवार लूंगा और तलवार से उसकी नाक पे मारूंगा, वार करूंगा, हमला करूंगा उसके ऊपर और कहूंगा तू कैसा हमारा मानने वाला है, जवान हो गया और दीन से गाफिल है, तुझे दीन के अहकामात ही नहीं पता, तुझे हराम और हराम की तमीज नहीं है, तू कहता हमारा मानने वाला है। इस दीन की बात के लिए जहरा के लाल ने सब कुछ दे दिया, हमारा मानने वाला है, इतना गाफिल इस दीन से। तो अजीजों देखना काम किसका है? अब आ जाए मेरे इमाम कौन से? पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। इमाम ने अपने सहाबी को लिया, कहा अबू बसीर में चलो, अब नाम भी इतना वो है कि मैं घड़ी में भी नहीं कहा, अजीम सहाबी मेरा मौला का, चलो मेरे साथ लेके चले। मस्जिद में आए, अब मस्जिद से बाहर थे, इमाम ने कहा जितने लोग हैं ना इन सबसे पूछो क्या तुमने पांचवें इमाम को देखा है? मोटी मोटी आंखें। अबू बसीर मौला क्या पूछूं? इनसे पूछो क्या पांचवें इमाम को देखा है? कहा मौला लोग मजाक उड़ाएंगे, क्या कहेंगे आप तो मेरे साथ हैं और मैं सवाल करूंगा लोग मजाक उड़ाएंगे। इमाम ने कहा पूछो। मस्जिद में गए, एक आदमी से पूछा क्या तूने पांचवें इमाम को देखा है? इमाम साथ खड़े हुए, कहा नहीं मैंने इमाम को नहीं देखा। दूसरे से पूछा तूने इमाम को देखा है? उससे कहा नहीं। अबू बसीर है ना, इमाम तो मेरे साथ है। एक एक आदमी से थाम के उसका शाना का पांचवें इमाम को देखा है। एक एक मस्जिद के एक अफराद ने कहा आज पूरा दिन गुजर गया हमने इमाम मोहम्मद बाकिर को नहीं देखा। जब सारी की सारी मस्जिद के एक एक फर्द ने कि जिसकी मोटी मोटी आंखें थी सवाल किया कि पांचवें इमाम को देखा, हर एक ने कहा हमने नहीं देखा। जब सारी मस्जिद खाली हो गई, मस्जिद के कोने में एक अंधा बैठा हुआ नाबीना, वो ऐसा नाबीना कि जो शदीद नाबीना जिसे कुछ भी नजर ना आता हो, वो बैठा हुआ। इमाम ने कहा ये जो मोटी मोटी आंखें वाले हैं ना, तूने इनसे सवाल कर लिया कि पांचवें इमाम को देखा है कि नहीं? उन सबसे पूछ लिया। अब इस अंधे से सवाल कर कि पांचवें इमाम को देखा है? वो हैरान हो गया कि इतनी मोटी मोटी आंखों वालों से पूछा, ये तो पहले ही अंधा है। इमाम के से पूछ। अब वो उस नाबीना के पास आया और आधा कहता कि बता कि तूने पांचवें इमाम को देखा है? वो अंधा कहता अबू बसीर अंधी हो जाए वो आंखें जो पांचवें इमाम को न देख पाए। भाई नाबीना ऐसा खतरनाक है जो देख ही नहीं सकता। क्या कह रहा है? अंधी हो जाए वो आंखें जो पांचवें इमाम को न देख पाए। तो अबू बसीर कह रहा है क्या तूने देखा है? कि अबू बसीर कैसी बातें कर रहा है? मेरा इमाम अल्लाह का नूर है और अल्लाह का नूर मेरे सामने मौजूद है। आपने देखा वो अंधा है, उसके पास आंखें नहीं है और लोगों के पास आंखें हैं। वजह क्या है? उसने अपने सर्फ को, अपने जाहिर को, अपने बातिन को ऐसा पाक किया है, इल्म के नूर से अपने आप को ऐसे मुनव्वर बना दिया, आंखों का मोहताज ही नहीं रहा है। इल्म हासिल करो, इल्म जिंदगी का नाम है, इल्म हयात का नाम है। ये दुनिया में जो एक मोमिन दूसरे मोमिन से मुखालफत कर रहा होगा ना, एक को काफिर कहता दूसरे को काफिर, वजह क्या है? जिसके पास इल्म कम होगा वो दूसरे में फतवे लगाएगा। अली का चाहने वाला बड़ा कीमती है, जो भी मौला का मानने वाला है ना बड़ा कीमती है। यकीन माने मैं जुमला कह रहा हूं, कभी वजाहत करूंगा। खाना काबा की वो अज़मत नहीं है जो अली के चाहने वाले की है।
اتنی عظمت سے مولا علی کے ماننے والے کی وہ مقام خانہ کعبہ کو بھی نہیں ملا. اس لیے اپنے مومن بھائی کی توہین نہیں کرو. جس کے دل میں مولا کی ولایت ہے نا اس کی قدر کرو. ایک دوسرے کے پہ زبان لفظ نہ لے کے ہر ایک کے جو فرق ہے آپ نے نہیں سنا کیا فرمایا تھا معصوم نے جو کچھ ابو ذر کے دل میں ہے اگر کمبر کو پتہ چل جائے کیا کہے اللہ رحمت نازل کرے اس پہ جو ابو ذر کو قتل کر دے. جو سلمان کے دل میں ہے ابو ذر کو پتہ چل جائے تو وہ دعا کرے گا اللہ سلمان کے قاتل پہ رحمت نازل کرے. ہر آدمی کے اپنے اپنے مراتب ہیں علم کے لحاظ سے لیکن فتوے دیکھیں وہاں کسی کا کمبر کہنا پھر دوسرے نمبر پہ ابو ذر کہہ رہا یہ نہیں کہا سلمان کے کیوں کہ جو بات سلمان کے پاس ہے وہ کمبر وہ ابو ذر کے پاس نہیں ہے اور جو ابو ذر کے پاس ہے وہ کمبر کے پاس نہیں ہے. حملے ہمیشہ کم والے کے پاس سے ہوتے ہیں. جس کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے نا وہ فوراً فتوے لگا دیتا جو اہل علم ہوتے ہیں وہ فتوے نہیں لگاتے وہ اپنے مومن بھائیوں کو ملانے کی بات کرتے ہیں. قدر کرو آپس میں مل کے بس اسی طرح ساری دنیا تمہاری دشمن ہے تم ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو. ایک دوسرے کو پہچانو عزت کرو رسپیکٹ کرو. جو جملہ کہہ رہا ہوں خانہ کعبہ کی وہ عظمت نہیں ہے جو مقام تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا مومن ہے نا اس کی وہ عظمت ہے اس کو وہ مقام ہے. اس لیے یہ کائنات میں یہ وہ انسان ہے جو علی کو رسول کا بلا فصل خلیفہ مانتا ہے. وہ شاہکار ہے. بس اپنی بات کو تمام کرو عزیزوں. ہمیشہ جو ظلمت ہوتی ہے وہ نور کو پسند نہیں کرتی ہے. جہالت علم کو پسند نہیں کرتی. کربلا کے اندر زہرا کا لال نور کے بن کر آیا تھا. اور فوج اشکیا ظلمت بن کے آئی ہے کربلا کے اندر. ہاں عزیزوں آپ ان مظلوموں کے رونے والے ہیں کہ اگر کسی نے رونا چاہا تو تماچے مارے. عزادارو جا کے پڑھ لیجئے گا جملے جعفری صاحب نوجوانوں سے آپ کے توسط سے نام لے کر نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں جا کے دیکھیے گا امام زمانہ کی جو دعا پڑھتے دعا میں دعا کربلا میں زہرا کے لال نے کہا تھا حل من ناصری انصرنا. امام زمانہ نے بھی دعا ندوہ کے اندر کہا ہے کوئی ہے میری مدد کرنے والا. جملہ سنو گے امام زمانہ نے کیا کہا. کئی مقامات ہیں اس کے کئی طریقے ہیں بس ایک بتا رہا ہوں امام زمانہ نے جو کہا. امام زمانہ نے کہا جیسے کربلا میں امام حسین نے کہا حل من ناصری انصرنا کوئی ہے میری مدد کرنے والا. دعائے ندوہ میں امام زمانہ کہہ رہے ہیں کوئی ہے میری مدد کرنے والا. سنو گے جملہ امام زمانہ آپ کو کس چیز کی مدد کریں. امام کا جملہ سنیں. امام فرماتے ہیں کہ میں رونا چاہتا ہوں کوئی رونے میں میری مدد کرنے والا ہے. امام زمانہ کہہ رہے ہیں کوئی ہے اس رونے میں میری مدد کرنے والا. ہاں عزادارو کہ وہ مظلوم ہستیاں ہے کہ اگر بچیوں نے رونا چاہا تو انہیں تماچے مارے گئے. رسول کی بیٹی نے رونا چاہا تو علی سے کہا یا علی فاطمہ سے کہو یا تو رات میں رویا کرے یا دن میں رویا کرے. ہاں عزادارو بس میں نے مختصر کیا. عزادارو بس وہ وقت بھی آ گیا کہ جب عاشور کی صبح آئی نا اور عزادارو اس کے بعد وہ قیامت کا منظر بھی آیا جب خیموں کو آگ لگائی گئی. عزادارو دعا مانگا کرے پروردگار عالم یہ آپ نے عاشور کے دن قیامت کا منظر دیکھا تھا نا کہ جب خیموں کو آگ لگتی تھی بی بی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی دوسرا جلتا تھا تیسرے خیمے میں جاتی تھی تیسرا جلتا تھا چوتھے خیمے میں جاتی تھی. ہر نماز میں دعا کرے کہ پروردگار عالم کبھی ایسے شریف انسان کے گھر میں آگ نہ لگے جس کا آگ بجھانے والا کوئی نہ ہو. جس کے گھر میں آگ بجھانے والا کوئی نہ ہو. عزادارو رسول کی بیٹیاں خیمے جلتے ہیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے ہیں. عزادارو بس وہ وقت بھی آ گیا آخری خیمہ ہے. راوی کہتا میں نے دیکھا ارے علی کی بیٹی باہر
بعد خیمے میں جاتی ہے، باہر آ جاتی ہے. کافی دفعہ ایسا ہی ہوا کہ مجھے یقین آ گیا علی کی بیٹی کی کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے. کہ اب جو میں نے دیکھا علی کی بیٹی غیظ و غضب کی حالت میں گئی. اب جو باہر آئی کیا دیکھا؟ ایک بیمار سید سجاد علی کی بیٹی اٹھا کے جزاکم ربکم. اللہ بس یہ سوچ سوچ کے دل پھٹا جاتا ہے. جو سید سجاد اتنا غریب ہو گیا ہے کہ جلتے ہوئے خیمے سے اپنے آپ کو نہ نکال سکے، ادھر سید سجاد کو نکال کر آئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بھیڑیا، گلے میں خاردار دور، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے کر جزاکم ربکم. بس اللہ وہ بات بھی آگے تعریف کرتی ہے. جب اگلا دن آیا 11 محرم آئی، کیا کام کیا ان ملعونوں نے؟ کیا کام کیا؟ جو ان کے مرے تھے ان کو غسل و کفن دینا شروع کیا، ان کے نماز جنازہ پڑھنا شروع کیے. علی کی بیٹی نے دیکھا یہ اپنوں کو اٹھا اٹھا کر غسل و کفن بھی دیتے ہیں، ان کے نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہائے زہرا کا لال، جزاکم ربکم، ارے زہرا کا لال تنہا رہ گیا. کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. اللہ بس مختصر کیا، اذان ہونے والی مجھے وہ وقت بھی آ گیا، وہ وقت بھی آ گیا. جب یہ قافلہ جانے لگا تو ایک روایت یہ کہتی ہے ارے کسی بیوی نے چاہا سوار ہونا تو کسی نے سوار کرا دیا، لیکن ایک بیمار ایسا نظر آیا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بھیڑیاں تھی، گلے میں خاردار تھا. اب جو سوار ہونا چاہا کوئی سوار کرانے والا نہ تھا. اور علی کی بیٹی آئی، اے سید سجاد جزاکم ربکم، ارے زینب سوار کرائے گی. آزادارو بس وہ وقت بھی آ گیا. روایت کہتی ہے لٹا ہوا قافلہ جب لے کر چلے کوفے کا صدر دروازہ آیا. آزادارو جہاں سے قافلہ جاتا تھا نا کہیں سے آواز آتی تھی باغی کی بہن جا رہی ہے، کوئی پتھر مارتا تھا، باغی کا بیٹا جا رہا ہے، سارے راستے یہی آواز آتی رہی. لیکن جب کوفے کا صدر دروازہ آیا ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے سید سجاد تجھ پر سلام. زینب حیران ہو گئی، اس غربت میں کس نے پہچان لیا؟ ابھی سوچ رہی تھی، پھر آواز السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول خدا کی بیٹی زینب میرا تجھ پہ سلام. اب جو دیکھا مسلم کا سر لٹکا ہوا، آقا زادی معاف کر دینا تیرا استقبال نہ کر سکا. جزاکم ربکم. آزادارو بس آخری جملہ ہے. آزادارو پھر کیا ہوا؟ قافلہ کوفے کے بازار میں آ گیا. جب کوفے کے بازار میں آیا نا حبیب ابن مظاہر کا جوان بیٹا سامان خرید رہا ہے. اعلان ہوا کچھ کربلا کے قیدی آئے ہیں، ان کے سروں کو کاٹ کے نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا. آزادارو جوان بیٹا تھا نا، جب سنا کربلا سے لے کر آ رہے ہیں فوراً کا کربلا پہ میرا بابا بھی گیا ہے، بازار کے کونے پہ کھڑا ہو گیا دیکھنے لگا. آزادارو دیکھا ایک سر نو کے نیزہ پہ ہے، دوسرا آیا تیسرا آیا. ایک بار کیا دیکھا حبیب کا سر نو کے نیزہ پر. آزادارو جوان بیٹا تھا نا، اپنے باپ کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا، برداشت نہ کر سکا، دوڑتا ہوا گھر گیا، اپنی تلوار لی، اپنے دوستوں کو جمع کیا. ارے جس کے پاس حبیب کا سر تھا اس پہ حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد آزادارو حبیب کا سر لیا. قیامت کا جملہ ہے، حبیب کا سر لے کر آ کر کے کہتا ہے جس باپ کی جوان اولاد ہوتی ہے اس کے باپ کا سر نو کے نیزہ پہ نہیں ہوتا. آزادارو زینب نے جملہ سنا، تڑپ گئی، ہائے سید سجاد یہ جملہ نہ سن لے. آزادارو اس نے آ کر کے کہا جس باپ کی جوان اولاد ہوتی ہے. جب دوبارہ کہا سید سجاد کے کان میں گئے الفاظ، سر کو پیٹا، واہ مصیبتا، واہ غربتا، بابا معاف کر دینا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، گلے میں خار.
ذالک الہ تجھے واسطہ ہے، تیری عظیم ذات کا تجھے واسطہ ہے۔